گیا بینک میں مال لوٹا، بینک میں ڈاکہ ڈالا، اچھا خاصا مال بٹورنے کے بعد آ گیا، اب مال گھر میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، مالک معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ بھائی یہ جو رکھا ہوا ہے اس کو تو نکال، یہ جو تو لوٹ کے آیا ہے، جس لوگوں کا حق مار کے بیٹھا ہے۔ اسی لیے فرمایا حقوق العباد جو ہیں، یہ حقوق العباد میں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ چاہے تو اپنے حق کو معاف کر دے، مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ سوچے جو آج معاف نہیں کر رہا، جو آج انسان کسی کو معاف نہیں کر رہا، کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ آج معاف نہیں کر رہا، قیامت کے دن جب اسے پتہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں مجھے اس کی نیکیاں ملیں گی، کب معاف کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں جا کر انسان معاف کر دے۔ جب یہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں، تو جب ادھر پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں نیکی ملے گی مجھے، اس کی نیکیاں مجھے ملیں گی، اگر نیکیاں اس کی ختم بھی ہو گئی، میرے گناہ اس کے پیٹے میں چلے جائیں گے، میرا کم ہوتا ہے، وہ کہاں سے معاف کرے گا؟ اسی لیے حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ حقوق العباد میں کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ توبہ کرنا بھی نیک عمل ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی نیک عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیجنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، سب نیک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نیک عمل کرو گے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، گناہ مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، پھر ہم ان کو جزا دیں گے، کیسی؟ احسنا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ، اس سے زیادہ اچھی جزا دیں گے جو انہوں نے نیک عمل کیا ہوگا، الذی کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اور سامعین ہمیں بھی چاہیے کہ نیک، اس وقت میں نیکیوں کا موسم ہے، رمضان المبارک ہے، چھوٹی سی نیکی کریں، زیادہ ثواب ہے، ہمیں بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، خیال کریں، دوسروں کا خیال کریں، اپنے پڑوس کے لوگوں کا خیال کریں، وہ جو خاص طور پر وہ غریب لوگ جو ہیں جن کے گھروں میں پتہ نہیں چولہا جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے، ہم تو پتہ نہیں سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں طرح طرح کی نعمتیں کھا کے بیٹھتے ہیں، بیکار بھی نہیں دیتے، پتہ نہیں ان لوگوں کو نصیب بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر ان کا بھی خیال کریں تو یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو دیکھنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا من ستر اخیہ سترہ اللہ۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، کسی سے سوال نہیں کرتے اصل، اور وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی کسی سے سوال نہیں کرتے، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ آج کل کے جو پروفیشنل فقیر آئے ہیں نا، ان سے تو بچنا چاہیے، ان کا یہ بزنس ہے، یہ آپ نے اس پہ ٹھیکے پہ آئے ہوئے ہیں یہ کریں، لیکن ان لوگوں کو ڈھونڈیے، اپنی فیملی میں دیکھیے، اپنے اقارب میں دیکھیے، دوستوں میں دیکھیے، احباب میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، پڑوس میں دیکھیے، سب میں دیکھیے کہ کہیں ایسے لوگ جن کی گزارا نہیں ہوتا لیکن وہ سوال بھی نہیں کرتے، ان کو ڈھونڈ کر یہ نیکی کرنا، یہ زیادہ۔ اللہ والے جو تھے نا، ان کا کام یہ تھا، وہ خبر رکھتے تھے کہ کس کے گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں، پھر وہ ان کی، اگر کوئی آتا کوئی مدد کرنے کے لیے آتا، ان کو بتا دیتے کہ چپ کر کے جاؤ اس کو ان کے گھر میں دے دو۔ وہ سوال نہیں کر رہے، مگر ان کے حالات ایسے ہیں کہ اس وقت میں وہ بہت اشد ضرورت ہے انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات مالک کل، ہم سب کو قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔